اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے ان کی حکومت کے نظام کے بارے میں بات کریں گے کہ عثمانی ترکوں نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی وہ 3 صدیوں کے اندر دنیا کی ایک وسیع ترین اور سب سے طاقتور سلطنت بنی۔ حالانکہ اس کی رعایا میں صرف ترک قوم سے وابستہ لوگ ہی نہیں تھے، بلکہ عربی تھے، البانوی تھے، یونانی تھے۔ اس قدر تعداد میں کہ سلطنت کے ختم ہونے کے بعد وہ ممالک جو اس سے الگ ہوئے ہیں تقریباً 40 بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جس سلطنت کی بنیاد عثمانیوں نے ڈالی وہ 600 سال تک قائم رہی اور آج بھی ایک مختصر مگر طاقتور جمہوریہ کی شکل میں قائم ہے۔ تو اس کی بنیاد میں اس کا اصلی سبب کہ سلطنت عثمانیہ آخر اتنی طاقتور کیوں تھی، تو یہ سلطنت کا اپنا ایک نظام حکومت تھا کہ جسے آج بھی مورخین دنیا کا ایک بہترین نظام حکومت مانتے ہیں۔ اور یہ نظام سلطنت 2 بڑے اداروں پر مشتمل تھا، ایک ادارہ حکومت تھا اور دوسرا ادارہ اسلامیہ تھا۔ اور ادارہ حکومت میں سلطان، اس کا خاندان، حکومت کے انتظامی افسر، مستقل سوار، پیدل فوج اور نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد جو مستقل فوج، دربار اور حکومت کے زیر تعلیم رہا کرتی تھی، یہ چیز شامل تھی۔ اور انہی کے ہاتھ میں تلوار، قلم اور حکومت کی بھاگ تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جو پوری سلطنت کا انتظام کرتے تھے۔ البتہ وہ امور جو قانون شرع کے محتاط تھے، شرعی عدالتوں کے سپرد تھے، اور وہ معاملات جو سلطنت کی غیر مسلم رعایا اور غیر ملکی باشندوں کے جماعتی نظام سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ انہی کے ہاتھوں میں تھے۔ اور اس ادارہ کی بنیادی خصوصیت یہ تھی، یعنی جو ادارہ حکومت تھا، جیسا کہ میں نے بات کی کہ نظام سلطنت یہ 2 بڑے اداروں پر مشتمل تھا، ان میں سے ایک ادارہ حکومت تھا اور دوسرا ادارہ اسلامیہ تھا۔ تو ادارہ حکومت میں تقریباً وہ لوگ تھے جو عیسائی والدین کی اولاد تھے، یعنی سلطان کے علاوہ، اس کے خاندان کے علاوہ اس ادارہ سے جتنے بھی لوگ وابستہ تھے، تو ان میں سے ہر ایک سلطان کے غلام کی حیثیت سے اس ادارے میں داخل ہوتا تھا اور تمام عمر وہ سلطان کا غلام رہتا تھا، خواہ وہ اقتدار اور عظمت کے حوالے سے کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ پا لیتا تھا۔ اور اس ادارے میں 4 طریقوں سے لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا۔ یا تو وہ لوگ تھے جو جنگ میں گرفتار ہوتے تھے، یا وہ لوگ تھے جو خریدے جاتے تھے، یا بطور ہدیہ سلطان کے پاس بھیجے جاتے تھے، یا پھر ان کو خراج میں حاصل کیا جاتا تھا۔ اور خراج میں جو لڑکے حاصل کیے جاتے تھے، ان کے طریقہ کار یعنی ان کی بھرتی کے طریقہ کار کو دوشرمہ کہا جاتا تھا، اور یہ عموماً ہر 4 سالوں کے بعد یہ بھرتی کی جاتی تھی۔ اور سلطنت کی طرف سے وہ عہدیدار جو اس کام میں بہت مہارت رکھتے تھے، حکومت کی طرف سے ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا جہاں سے خراج آتا تھا، اور ان لڑکوں کو اس ادارے کے لیے بھرتی کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ تمام لڑکے جو بھرتی کیے جاتے تھے، جو ان مختلف طریقوں سے
یعنی جو چار طریقے بیان کیے گئے ہیں، تو پہلے امتحان کے ماہر افسر ان کا امتحان لیتے تھے، اور پھر ان کی استعداد اور قابلیت کے حوالے سے انہیں دو مختلف قسموں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایک وہ جو اپنی قابلیت کے اعتبار سے بلند مقام رکھتے تھے، اور دوسرے وہ جو ان سے ذرا کمتر ہوتے تھے تو ان کو علیحدہ کر لیا جاتا تھا، اور یہ جو بہت ہی اعلیٰ قابلیت کے حامل ہوتے تھے تو ان کو پھر سلطان کے محل کے اندرونی حصے میں، جسے اندرون کہا جاتا تھا، وہاں پر خصوصی تربیت دی جاتی تھی، اور پھر اپنی قابلیت اور اپنی استعداد کی بنیاد پہ وہ سلطان کے جتنے قریب ہوتے تھے اتنی ہی بڑی جگہ پھر انہیں تعلیم پوری کرنے کے بعد، جس کی جو عمر ہے تقریباً 25 سال تک تھی، تو اس کے بعد مختلف بڑے بڑے عہدے اور مناصب جو ہیں وہ ان کو دیے جاتے تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ترقی کر کے شہروں کے گورنر بنتے تھے، صوبوں کے والی، فوجوں کے کمانڈر، سلطنت کے وزیر، اور یہاں تک کہ انہی میں سے پھر صدر اعظم تک کے عہدے تک بھی یہ لوگ پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ وہ ادارہ تھا حکومت کے دو بنیادی اداروں میں سے، جیسا کہ ادارہ حکومت اور ادارہ اسلامیہ۔ تو یہ ادارہ حکومت کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے خصوصی حقوق تھے، یعنی ان میں سے ہر فرد سلطان کا غلام ہوتا تھا، اور سلطان کا غلام ہونا، جس کو کلی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، یہی ان کے لیے بڑا اعزاز اور امتیاز تھا۔ ان کا ہر جگہ احترام کیا جاتا تھا، اور یہ لوگ ہر قسم کے ٹیکس سے فری ہوتے تھے، ان پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اور سلطان کے علاوہ صرف اپنے افسروں اور اپنی عدالتوں کے سامنے یہ لوگ جواب دہ ہوتے تھے، اور تمام قسم کی ضروریات زندگی وہ سلطان کے ذمہ ہوتی تھیں، اور سلطان ان کو اتنا کچھ عطا کر دیتا تھا کہ بڑی عیش اور آرام کی زندگی جو ہیں یہ بسر کیا کرتے تھے۔ شاہی خزانہ سے ان کو تنخواہیں ملا کرتی تھیں، اور بڑی بڑی جاگیریں ان کو ملا کرتی تھیں، اور اسی طرح ان کے لیے عدالت کا بھی جو ہے خصوصاً بایزید ثانی کے دور سے ان لوگوں کے جو مقدمات تھے جو یعنی ادارہ حکومت سے وابستہ ہوتے تھے، تو ان کے لیے علیحدہ عدالتیں قائم کی گئیں، جن میں ان کے افسر جو ہیں وہ ان کے معاملات کو حل کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ادارہ حکومت سے وابستہ تھے، اور ادارہ حکومت میں سلطان جو تھا، یعنی جو مملکت عثمانیہ کا فرما روا ہوتا تھا، وہ ایک مطلق العنان فرما روا تھا، لیکن اس کی مطلق العنانی بھی ادارہ حکومت تک جو ہے محدود تھی۔ اس کے باہر شریعت، ملکی قوانین، قومی رسم و رواج، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی تھیں، اور سلطنت میں 4 طرح کے قانون جاری تھے۔ شریعت قانون یعنی عثمانی سلطانوں کے تحریری فرامین، وہ بھی اس میں شامل ہوتے تھے۔ عادت یا قومی اور ملکی رواج جو یعنی قدیم طریقے سے چلے آ رہے تھے، اور عرف یعنی موجودہ سلطان کا ادارہ، اس کا حکم یا اس کا فرمان۔ تو شریعت کے قوانین سلطان سے بالاتر تھے، اور وہ ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی طرح اپنے سے پہلے والے جو سلاطین تھے ان کے بنائے ہوئے آئین اور دستور کی پابندی بھی کیا کرتا تھا، اگرچہ بعض مواقع پہ اسے ترک بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ حکومت کا نظام تھا، اور اسی طرح سلاطین کا جو انتخاب ہے، تو سلاطین عثمانیہ میں قانون وراثت تھا، یعنی قانون وراثت یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا جو فرما روا وفات پاتا تو اس کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہوتا، بھائی اسی وقت تخت پر بیٹھتا تھا جب سلطان کا کوئی لڑکا اس کی وفات کے وقت موجود نہ ہوتا۔ چونکہ تعدد ازواج کی وجہ سے ایک سلطان کے کئی بیٹے ہوتے تھے، تو تاج و تخت کے لیے ان میں لڑائی بھی ہوتی تھی، اور عموماً وہی لڑکا تخت نشین ہوتا تھا جو اپنے بھائیوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ بلکہ محمد فاتح نے تو اس رواج کو، یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کر دینے کے رواج کو، ایک قانونی شکل دے دی تھی اپنے قانون نامہ میں۔ لیکن سلیمان اعظم کے وقت سے بجائے قتل کے شہزاد محل میں ان کو نظر بند کر دیا جاتا تھا،
اور 1617 میں جب سلطان احمد کا انتقال ہوا تو اس کے تمام لڑکے چونکہ نوعمر تھے اور کوئی بھی حکومت اور اقتدار کو ہاتھ لینے میں قابل نہیں تھا، تو پھر دیوان نے صورتحال کے تقاضے سے قانون وراثت کو بدل دیا، اور بجائے اس کے کہ مرحوم سلطان کے ہی کسی لڑکے کو زمام اقتدار تھمائی جاتی، تو انہوں نے پھر سلطان احمد کے بھائی مصطفیٰ کو تخت پر بٹھایا تھا، اور پھر یہ قانون بنا دیا گیا کہ تخت کا وارث آل عثمان کا وہ شہزادہ ہوگا جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ چنانچہ اس وقت سے پھر اسی قانون پہ جو ہے وہ عمل ہوتا رہا، اور سلطان احمد کے بعد صرف 2 سلطان ایسے ہوئے تھے جو اپنے باپ کی جگہ پر تخت پر بیٹھے، یعنی سلطان محمد رابع اور سلطان عبد المجید۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے انتظام میں دیوان کی یعنی مجلس شورا کی ایک بنیادی حیثیت تھی، جو کہ صدر اعظم اور اس کے متحد وزراء شیخ الاسلام، قاضی عسکر اناتولیہ، قاضی عسکر رومیلیہ، بیلر بے اناتولیہ، بیلر بے رومیلیہ، آغائے ینیچری، کبودان پاشا یعنی عثمانی امیر البحر، دفتردار اور نشانچی، ان پر یہ جو مجلس شورا ہے مشتمل ہوتی تھی۔ یہ سب حکومت کے مختلف شعبوں کے افسر اعلیٰ تھے۔ دیوان سلطنت کی سب سے بڑی انتظامی مجلس ہی نہیں بلکہ عدالت عالیہ بھی تھی۔ شیخ الاسلام اور دونوں قاضیوں کی شرکت اسی حیثیت سے اس میں ہوا کرتی تھی، اور اس کا اجلاس رمضان شریف کے علاوہ تمام سال ہفتہ میں 4 دن ہوا کرتا تھا، اور شروع میں یعنی مجلس عالیہ کی صدارت خود سلطان کیا کرتا تھا، لیکن بعد میں سلاطین نے اس میں شرکت کرنا چھوڑ دی تھی، خصوصاً سلیمان قانونی کے دور سے۔ البتہ وہ مجلس کی کارروائی کی نگرانی متصل کمرے میں ایک جالی دار کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اور بعد کے سلاطین نے اگرچہ اس بات کو بھی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے پھر اس میں جو ہے انتظام کے حوالے سے کمزوری آ گئی، اور سلطان کی جگہ پہ پھر یہ کام جو ہے وہ صدر اعظم یعنی وزیر اعظم جو ہوتا تھا اس نے سنبھال لیا۔ اسی طرح وزراء کے حوالے سے شروع میں صدر اعظم کے ماتحت 3 وزیر ہوا کرتے تھے، یعنی اس میں وزیر جنگ ہوتا تھا جسے کہیا بے، اور اسی طرح یعنی وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں نبھانے والا یہ ہوا کرتے تھے۔ رئیس افندی جس کا پورا لقب رئیس الکتاب تھا، چیف سیکرٹری وہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے پاس وزیر خارجہ اس کا بھی منصب ہوتا تھا، اور اسی طرح چاوش باشی یعنی میر دربار اور وزیر پولیس، تو یہ 3 قسم کے جو وزیر ہیں، یعنی وزیر جنگ اور وزیر داخلہ کی خدمات سر انجام دینے والا، اور اسی طرح چیف سیکرٹری اور وزیر خارجہ یہ خدمات دینے والا، اور دربار کے انتظام کرنے والا اور پولیس کا وزیر، تو یہ 3 صدر اعظم کے ماتحت ہوتے تھے۔ اور دفتردار اور نشانچی یہ سلطنت کی مالیات کے ذمہ دار تھے اور درجہ میں وزراء کے برابر ہوتے تھے۔ تو دفتردار وزیر مالیات تھا، نشانچی تمام سرکاری کاغذات تیار کرتا تھا، اور جس کاغذ پر ضرورت ہوتی تھی سلطان کا تغرہ اور مہر اس پہ لگاتا تھا۔ اس کے ماتحت متعدد عہدیدار تھے جو حکومت کی ہر کارروائی کی رواداد مرتب کیا کرتے تھے، تو یہ بھی سلطنت عثمانیہ کا ایک نظام تھا۔ اسی طرح بیلر بے یعنی قاضی عسکر کی طرح بیلر بے بھی ابتدا میں صرف 2 ہوتے تھے، یعنی جو والی ہوا کرتے تھے، ایشیائی مقبوضات کے لیے بھی اور دوسرا یورپی مقبوضات کے لیے، لیکن بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا، اور یہ صوبوں کے والی اور گورنر جنرل کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ سلطنت عثمانیہ کا نظام تھا، یعنی ادارہ حکومت جو ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ نظام جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم اسی طرح سلطنت عثمانیہ کا جو فوجی نظام تھا اس پہ بات کریں گے، اور اسی طرح لیکن یہاں پہ ہم ادارہ حکومت کے ساتھ جو دوسرا ادارہ تھا اس پہ بات کر لیتے ہیں، یعنی ادارہ اسلامیہ۔ تو ادارہ اسلامیہ میں سلطنت کے وہ تمام مسلمان شامل تھے جو ادارہ حکومت کے باہر تھے اور جو کسی حیثیت سے عام سطح سے بلند تھے۔ سلطان اس ادارے کا بھی صدر تھا،
اور دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ادارہ حکومت کے ارکان تقریباً بلا استثناء عیسائی خاندانوں سے شروع میں لیے جاتے تھے، اور ادارہ اسلامیہ کے جو ارکان ہیں وہ تمام تر مسلمان خاندانوں کے افراد ہوتے تھے۔ اور ادارہ اسلامیہ کا بھی ایک تدریجی نظام تعلیم تھا۔ جماعت علماء میں شامل ہونے کے لیے جو اس ادارے کا حکمراں طبقہ تھا، اس کے تعلیمی نظام سے گزرنا ضروری تھا۔ اس ادارے کی خاص جماعت مدرسین، مفتی، قاضی وہ سب اسی ادارے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں سلطنت کے علوم، مذہب اور قانون کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا اس ادارے کے تحت تھا۔ یعنی حکومت سلطنت عثمانیہ میں دو ادارے تھے، ادارہ حکومت تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور دوسرا ادارہ اسلامیہ تھا جو سلطنت عثمانیہ میں مختلف علوم اور مذہب اور قانون کے نظام کا ذمہ دار تھا۔ اور ادارہ حکومت یعنی سلطنت عثمانیہ کے حکومتی نظام کا جو ہے وہ ذمہ دار تھا۔